تو اس غفلت کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر لوگ دنیا کو جو ہے ہمیشہ گھر سمجھ کے جی رہے ہیں یہ ایک دھوکہ ہے نظر کا اور عقل کا کہ لگتا ایسے ہے کہ دنیا میں ہم ہمیشہ رہیں گے، مگر زندگی کا پل کا پتہ نہیں ہے۔ رات دن لوگوں کو اس دنیا میں مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہم، اور اپنی موت سے بے خبر ہیں کہ ہم بھی دنیا چھوڑ سکتے ہیں۔ عجیب چکر ہے بھائی دنیا کا۔ تو اس غفلت کے دور میں اللہ کی طرف سے لوگ لاپرواہ ہیں، غفلت میں ہیں۔ اس غفلت کے دور میں انسان اپنی عقل کو سمجھائے، اپنے دل کو سمجھائے اور سچائی کی طرف غور کرے کہ یہ جیون دھوکہ ہے، یہ جیون اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملا ہے، تو بے شک اسی کا تو ایمان ہے۔ جو سچائی کو گلے سے لگائے گا وہی تو مرنے کے بعد کامیابی پائے گا، اور جو سچائی کو نظر انداز کرے گا وہ مرنے کے بعد ناکام ہو جائے گا۔ کسی انسان کو نہیں پتا کہ موت آنی برحق ہے، موت آئے گی اور کبھی بھی آ سکتی ہے۔ جس دنیا میں ہم رات دن محنت کر رہے ہیں، موہ مایا میں لگے ہوئے ہیں، یہ دنیا کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے، کس کو نہیں پتا، مگر پھر بھی انسان اپنی موت کو نظر انداز کرتا ہے، بھلائے پھرتا ہے، اللہ کو بھول کر دھرتی میں جو ہے موہ مایا میں لگا رہتا ہے، دنیا بٹورنے میں لگا رہتا ہے، مال دولت بٹورنے میں لگا رہتا ہے۔ نظر کا دھوکہ ہے، عقل کا دھوکہ ہے، بڑی بیکار زندگی ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ دیکھا نہیں کتنے روز مر رہے ہیں دنیا میں، ہم بھی مر سکتے ہیں۔ انسان کی عقل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، انسان غور نہیں کرتا کہ یہ جیون مجھے اللہ نے امتحان کے لیے دیا ہے تاکہ میں اسے راضی کر کے مروں، ہمیشہ کامیابی کا جیون حاصل کروں۔ اب دیکھو نا، ہماری عقل پر، ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے، ایک بوجھ ہے اللہ کی بادشاہت کا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں دکھ ملے، وہ دکھ بھیج دیتا ہے، ہمارے نہ چاہنے کے باوجود ہم روک نہیں سکتے، ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم روک سکیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں تکلیف ملے، بیماری ملے، مگر اللہ بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے، اس کی غلامی میں ہیں ہم۔ اشارہ کرتا ہے کہ میرے بندے دنیا میں نہ مزے کرنے کو نہیں دیے، لہٰذا تو دنیا میں میری طرف غور کر اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر۔ اصل جیون موت کے بعد ہے، یہ جیون کھیل تماشا ہے۔ اللہ دکھ بھیجتا ہے، تکلیف بھیجتا ہے، موت بھیجتا ہے، ہمیں دکھا رہا ہے، رات دن سمجھا رہا ہے، مگر ہم غور نہیں کرتے، پھر بھی اس دنیا سے دل لگائے رہتے ہیں، پھر بھی اس دنیا کے دھوکے کے گھر سے دل لگائے رہتے ہیں، دھوکے میں من بہلاتے ہیں۔ اسی بات تو قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے سچائی کا انکار کرنے والوں کے لیے، جو آنکھ رکھ کر سچی بات کو نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگ مر رہے ہیں روز۔ غور کرے کہ آج مر کے یہ جا رہا ہے، کل کو میرا بھی تو نمبر ہے، میں دنیا میں دل کیوں لگاؤں، میں اپنے مالک کی طرف دل لگاؤں۔ جو آنکھ رکھ کر سچی بات کو نہیں دیکھتے، کان رکھ کر سچی بات کو نہیں سنتے۔ میت پر، ارسی پر لوگ روتے ہیں، غور نہیں کرتے کہ ہمیں بھی مرنا ہے۔ دل رکھ کر سچی بات کو نہیں مانتے، زبان رکھ کر سچی بات کو نہیں بولتے۔ تو ابھی ہمارے اوپر اللہ کی بادشاہت کا بوجھ ہے، کبھی دکھ بھیجتا ہے، تکلیف بھیجتا ہے، مصیبت بھیجتا ہے ہماری منشا کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت کا ہم پہ لوڈ دیا ہے۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی دوڑ لگانا، مال دولت کی دوڑ لگانا، یہ کھیل تماشا ہے کہ اوئے تجھے عقل نہیں ہے کیا؟ کتنے لوگ دنیا میں روز مر رہے ہیں، میری بادشاہت یہاں چھائی ہوئی ہے، کبھی کسی پہ حملہ ہو رہا ہے، کبھی کسی پہ حملہ ہو رہا ہے، کبھی کسی کو موت دے کے اٹھا رہا ہوں، کبھی کسی کو موت دے کے اٹھا رہا ہوں، کبھی کسی کو تکلیف میں گھیر دے رہا ہوں، کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ کروا رہا ہوں، کبھی کسی کو بیماری میں مبتلا کر رہا ہوں، کبھی کسی کو ہاسپٹل میں پھینک رہا ہوں۔ کیا تجھے عقل نہیں آ رہی؟ اس خطرے کے گھر میں تو دنیا میں من لگا رہا ہے، دنیا کی دوڑ لگا رہا ہے، دنیا کو جو ہے ہمیشہ گھر سمجھ رہا ہے، دنیا میں مزے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تجھے سمجھ میں نہیں آتی؟ تجھے میرا خاموش قدرت کا سسٹم سمجھ میں نہیں آ رہا تجھے؟ تو اچھے اچھے کوٹھی بلڈنگ کی تیاری کر رہا ہے اور میں تیری قبر کی تیاری کر رہا ہوں۔ تو اچھے جو ہے کپڑے پہننے کی تیاری کر رہا ہے اس دنیا میں، دھوکے گھر میں، اور میں تیرے کفن کی بھی تیاری کر رہا ہوں، تیرا کفن بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ تجھے سمجھ میں نہیں آتی بات؟ تو دنیا میں جو ہے اچھے کھانوں کی تیاری کر رہا ہے اور قبر میں تیرے کیڑے انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ الصمد، سارا جہان میرے سامنے بے بس ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ کر دیتا ہوں، لہٰذا تو اگر چاہتا ہے کہ میری بادشاہت سے آزاد ہو جائے اور ہمیشہ کامیابی کا جیون پائے تو مجھے راضی کر کے آ، اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر کے آ، اور پھر جنت میں جو تو چاہے گا وہ میں پورا کر دوں گا۔ تو میرے بھائیو، ہم اللہ کی بادشاہت میں قید ہیں، اللہ کی غلامی میں قید ہیں۔ وہ اس نے ہمیں بنایا ہے، اس نے ہمیں جیون دیا ہے تاکہ ہم اسے راضی کر کے جائیں۔
اس لیے اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنی عقل کو سمجھائیں، اپنے دل کو سمجھائیں، یہ دنیا دھوکہ ہے، اس سے دل کو ہٹائیں، یہ دنیا مزے کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اب دیکھو نا، میرا شریر بیمار ہے، میرا من نہیں کر رہا کام کرنے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے حالات ایسے ڈال دیے ہیں کہ بچوں کو کما کے بھی لانا ہے، تو مجھے بیماری میں جو ہے جانا پڑ رہا ہے کام کرنے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے، من نہیں چاہ رہا ہے۔ تو یہ کیا زندگی ہے؟ زندگی وہ ہے جو من چاہا پورا ہو، اور من چاہا جب پورا ہوگا جنت میں، جب ہم رب چاہا پورا کریں گے۔ زندگی جینے میں جب مزہ آئے گا جب اللہ فرمائے گا موت کے بعد کہ جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، تم نے میرے لیے محنت کری، کوشش کی، میں نے تمہیں جیون دیا، جیون جینے کے سارے سادھن دیے، تم نے میرا حق ادا کیا، تم نے میرا احسان مانا، تم نے مجھے راضی کیا، میرے لیے محنت کری، کوشش کری، میں تم سے راضی ہو گیا، اب جاؤ جنت میں ہمیشہ کا جیون ہے، تمہیں موت نہیں آئے گی، موت مر گئی، اب جاؤ ہمیشہ کی جوانی ہے، بڑھاپا نہیں، کبھی تمہارے شریر کی طاقت کم نہیں ہوگی، ہمیشہ کی صحت ہے، بیماری تمہاری صحت کو نہیں کھائے گی، ہمیشہ کے سکھ ہیں، دکھ نہیں ہوں گے، ہمیشہ کے اب تمہیں کمانا نہیں پڑے گا، دھمانا نہیں پڑے گا، مزے کرو ہمیشہ کے لیے، جو چاہو گے وہ پورا ہوگا، تب اللہ راضی ہوگا، تب ہمیں مزہ آئے گا زندگی جینے میں۔ اب یہاں تو ویسے ڈر لگا ہوا ہے، پچھلے وقت کا غم ہے کہ ہمارے گھر میں سے وہ مر گیا، کاش وہ نہ مرتے تو ایسا ہوتا ویسا ہوتا، اور اب آگے آنے والے وقت کا ڈر لگا ہوا ہے، پتہ نہ کون سا، اگر میں تھوڑا خوشی میں آ جاؤں تو پتہ نہ کون سا غم مل جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہم اللہ کی بات ساتھ میں قید ہیں، ڈر لگا رہتا ہے۔ تو میرے بھائیو، جس زندگی میں ڈر اور غم ہو، وہ زندگی کیا زندگی ہے؟ بیکار زندگی ہے وہ۔ زندگی وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنت میں نہ ڈر ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اللہ کو یہ پسند ہے کہ انسان سچائی کو دل سے پسند کرے، فراڈ بازی نہ کرے اللہ کے ساتھ، اچھائی کو سچائی کو پسند کرے، اس پہ خود بھی چلے، جتنی بھی سکت اللہ نے دی ہے، جتنی بھی طاقت دی ہے، قوت دی ہے، حالانکہ اللہ اتنی بڑی ہستی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کوئی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جتنے بھی نبی گزرے ہیں سب نے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کی اچھائی پر چلے، بھلائی پر چلے، اللہ کے حکموں پر چلے، اور خوب چلنے کے بعد پھر بھی اللہ سے یہی کہا کہ یا اللہ ہم تیرا حق ادا نہ کر سکے، تو بہت بڑی ہستی ہے۔ تو جتنی بھی اللہ نے سکت دی ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، ہم پوری طاقت لگا دیں اللہ کو راضی کرنے کی۔ ہاں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہاں تیرے ہی آگے سر جھکاتے ہیں اور جھکاتے رہیں گے، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور پھیلاتے رہیں گے، اور تیرے حکم سچائی پر چلتے ہیں، اور سچائی کو تیرے حکم کو دنیا میں قائم کریں گے، تیری حکومت قائم کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہم ہر روز نماز میں یہ پڑھتے ہیں، پھر بھی ہمیں کوئی ہوش نہیں، ہم مسجد میں جو ہے نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تیرے تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، اور تیرے حکم سچائی پر، تیری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچائی پر چلتے ہیں، اور سچائی کو دنیا میں قائم کریں گے، تیرے حکموں کو دنیا میں قائم کریں گے، شیطانی حکومت کو مٹائیں گے، تیری حکومت قائم کریں گے۔ مگر ہم مسجد سے باہر نکل کر شیطانی حکومت میں آ کر راضی ہو جاتے ہیں، پھر چاروں طرف شیطان کی حکومت ہے، کفر کی حکومت ہے، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا ہو رہی ہے، اور ہمیں کوئی احساس نہیں ہے، ہم اس برائی پر راضی ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہمارے پاس ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو کیسے قبول کرے گا؟ پہلے ہم جد و جہد کریں، سچائی پر کھڑے ہو جائیں، سچائی کو دنیا میں قائم کریں، ہاں اللہ کے دین کو سمجھیں، اللہ کے کلام کو سمجھیں، اور سمجھ کر پھر اللہ کے سامنے سر جھکائیں، ہوش و حواس میں سجدہ کریں، اللہ سے ڈر کر سجدہ کریں، اپنی موت کو یاد کر کے سجدہ کریں، تب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ لگاتار اللہ کا علم حاصل کرتے رہیں، تب اللہ تعالیٰ ہمیں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لائے گا، ہمیں ایمان کا نور عطا فرمائے گا۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ بھی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں، اور مرنے سے پہلے پہلے ایمان کو حاصل کر لیں۔ انسان اچھے کرم کرے یا برے کرم کرے، اللہ کو راضی کرے یا نہ کرے، ایمانداری پہ چلے یا بے ایمانی پہ چلے، موت تو سب کو آئے گی۔ جو ایماندار بن کے مرا قرآن کے دوارا، سچا انسان بن کے مرا، اللہ کو راضی کر کے مرا، ایمان لے کر مرا، وہ تو ہے کامیاب موت کے بعد۔ اور جو بے ایمان بن کے مرا، جھوٹا بے ایمان مکار بن کے مرا، اللہ کو ناراض کر کے مرا، بے ایمان بن کے مرا، جو ایمان سے رہ گیا، ایمان نہ لے گیا، ایماندار بن کے نہ گیا، وہ مرنے کے بعد تباہ اور برباد ہے۔ یہ زندگی کھیل تماشا ہے میرے بھائیوں، اس سے دل ہٹاؤ، یہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، نظر کا دھوکہ ہے دنیا، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ جھوٹا گمان ہے کہ دنیا میں ہم ہمیشہ رہیں گے، نہیں، دنیا کو ہمیشہ کا گھر مت سمجھو میرے بھائیوں، یہ جیون دھوکہ ہے۔ سچائی پر غور کرو، اللہ کی طرف دھیان لگاؤ۔
تو میرے بھائیوں ہمارا مقصد ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دینا۔ تو میرے بھائیوں اللہ سے جڑ جاؤ، دنیا سے دھیان اور دل ہٹاؤ، اپنے سچے بنانے والے مالک اللہ کی پناہ میں، اللہ کی شرن میں آ جاؤ، تبھی ہمیں سکون مل سکتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہماری روح، ہماری آتما اللہ کی طرف سے آئی ہے اور مرنے کے بعد اللہ ہی کی طرف لوٹ جائے گی۔ لہٰذا ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، جیون دیا ہے۔ یہ دنیا شیطان کا اڈا ہے، فساد کا اڈا ہے، اس دنیا میں سکون کہیں نہیں ہے، جگہ جگہ دکھ، تکلیف، پریشانی، فساد، لڑائی جھگڑے، اس لیے دنیا میں ہمیں سکھ نہیں مل سکتا۔ دنیا کی دوڑ نہ لگائیں، اللہ کی طرف دوڑ لگائیں۔ جیسے چھوٹا سا بچہ ماں سے بچھڑ کر کتنا بے چین ہوتا ہے، اسے اس وقت تک سکون نہیں آتا جب تک کہ وہ ماں کے آنچل میں آ کے نہ بیٹھ جائے۔ اسی پرکار سے ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ سے بچھڑ گئے ہیں، تو ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں تاکہ ہمیں سکون مل جائے اور موت کے بعد کامیابی کا جیون حاصل ہو جائے۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو۔